السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سربوں کی عظیم تباہی یعنی کہ بیٹل آف موریٹزک کی کہانی سنائی تھی کہ کیسے صرف 800 کے عثمانی لشکر نے 50,000 سے بڑے سربین لشکر کو شکست دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یورپی عیسائیوں کے خلاف ایک اور جنگ یعنی کہ بیٹل آف کوسوو کی کہانی سنائیں گے۔ دوستو، بیٹل آف موریٹزا میں سربوں کی تباہی اور عثمانیوں کی یورپ میں پیش قدمی دیکھ کر عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ نے یورپ بھر میں عیسائیوں کو عثمانیوں کے مقابلے میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ لیکن عثمانیوں کی منظم فوج کے مقابلے میں یورپ کی بکھری ہوئی فوج کو قیادت کا مسئلہ تھا، اور جلد ہی ان کا یہ مسئلہ سرب شہزادے پرنس لازار کی صورت میں حل ہو گیا۔ پرنس لازار نے 1380 کی دہائی میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی کہ بیٹل آف موریٹزا کے بعد سے جو جزیہ وہ ادا کر رہے تھے اسے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران بوسنیا نے بھی ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی اور عثمانیوں کے ایک چھوٹے سے دستے کو شکست بھی دے ڈالی۔ ان چھوٹی فتوحات سے عیسائیوں کا مورال بلند ہوا اور وہ سمجھنے لگے کہ وہ بآسانی ترکوں کو یورپ سے نکال دیں گے۔ اب کوہ بلکان کے نیچے پرنس لازار کی قیادت میں عیسائی فوج منظم ہو رہی تھی۔ اس فوج میں پوپ کے سب سے خاص اور انتہائی تربیت یافتہ جنگجو یعنی کہ نائٹس بھی موجود تھے۔ 1,00,000 کی فوج اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی اور پرنس لازار اس فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ سربوں اور بوسنیا سے دو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں شکست کی وجہ سے عثمانی ترک بھی اس بار غافل نہیں تھے۔ سلطان مراد اول اناطولیہ میں اپنے بیٹے یعقوب کو چھوڑ کر یورپی ہیڈ کوارٹر ایڈرن میں موجود تھے۔ سلطان مراد کی ذاتی فوج یعنی کہ جینیسریس کے 2,000 جوان بھی ان کے ساتھ تھے۔ 1 اگست 1389 کو سلطان مراد اول 60,000 کا لشکر لیے 1,00,000 عیسائی فوج کے سامنے کھڑا۔ اس لڑائی کو جنگ کوسوو کہتے ہیں۔ یورپ میں عثمانیوں کے لیے یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی، کیونکہ اگر عثمانی یہ جنگ ہارتے تو یورپ ہاتھ سے نکل جاتا اور دوبارہ یورپ میں داخلہ ملنا بھی بہت مشکل۔ اس جنگ میں سلطان مراد کا بیٹا بایزید بھی ایک حصے کی قیادت کر رہا تھا، جبکہ سینٹر میں سلطان خود اپنی انتہائی تربیت یافتہ فوج جینیسریس کے گھیرے میں موجود۔ جنگ شروع ہوئی تو آغاز میں عیسائیوں کا پلڑا بھاری رہا۔ عیسائیوں نے عثمانی فوج کے ایک دستے کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، لیکن اسی وقت سلطان مراد نے ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے انتہائی تربیت یافتہ سپاہی جو کہ ان کے محافظ بھی تھے انہیں آگے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور خود پیچھے تنہا رہ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ سلطان مارا بھی جا سکتا تھا اور ان کی موت سے عثمانی یہ جنگ ہار بھی سکتے تھے، اور ہوا بھی یہی۔ ایک عیسائی نائٹ کسی طرح سے سلطان تک پہنچ گئی اور اس نے خنجر کے وار سے سلطان کو قتل کر دیا۔ اسی دوران عیسائیوں کا سربراہ پرنس لازار بھی مارا گیا۔ اب ایک طرف لازار کا بیٹا اور دوسری طرف سلطان مراد اول کا بیٹا بایزید اپنے اپنے لشکر کی قیادت کرنے لگے۔ جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن ایسے میں عیسائی لشکر کا ایک حصہ پسپا ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اس سے عیسائی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور آخر کار یہ جنگ یوں ختم ہوئی کہ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالاروں کی لاشیں اور ہزاروں جانوں کا نقصان اٹھا کر واپس چلی گئی۔ بظاہر میدان جنگ میں کسی کو فتح نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہ ترکوں کی ایک اسٹریٹجک وکٹری تھی۔ اس جنگ کے بعد سربوں کے حوصلے ایسے ٹوٹے کہ انہوں نے دوبارہ عثمانیوں کے خلاف اٹھنے کا خیال ہی ترک کر دیا اور عثمانیوں کو خراج دے کر ان کی باجگزار ریاست بن گئی۔ صرف سربیا ہی نہیں، 1390 تک رومن امپائر سمیت کوہ بلکان کا تقریباً سارا علاقہ عثمانیوں کا باجگزار بن گیا۔ یہ عثمانیوں کو خراج بھی دیتے تھے اور ضرورت پڑنے پر عثمانیوں کو سپاہی فراہم کرنے کے بھی پابند تھے۔ سلطان مراد اول تو شہید ہوئے، لیکن اپنے جانشینوں اور ترکوں کے لیے 1,00,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی بڑی سلطنت چھوڑ گئے، یعنی اپنے باپ اورحان غازی سے ملی سلطنت کو 3 گنا بڑھا دیا تھا۔ سلطان مراد اول کی جگہ اب ان کے بیٹے بایزید اول سلطان بن گئے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔